نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ دو طرح سے بیان ہوا ہے۔ پہلا نسب نامہ یہ ہے جو بن شالخ بن فحشس بن سام بن نوح علیہ السلام، اور یہی نسب نامہ یوں بھی بیان ہوا ہے عابر یعنی ہود بن شالخ بن فحشس بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ دوسری نسب نامہ یہ ہے ہود بن عبداللہ بن رباح الجواری بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ابن جریر نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور ان کا تعلق عاد قبیلے سے تھا جس کا نسب نامہ یوں ہے عاد بن اوس بن سام بن نوح، اور یہ اعرابی یعنی دیہاتی لوگ تھے اور پہاڑیوں اور ٹیلیوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ علاقہ یمن میں تھا جو عثمان اور حضر موت کے درمیان ہے، اور اس کو شہر کا نام دیا جاتا ہے، اور اس قبیلے کی وادی معیش نام سے تھی، اور اکثر یہ لوگ ایسے خیموں میں رہتے تھے جو مضبوط اور بھاری ستونوں پر قائم ہوتے تھے، جیسے قرآن مقدس میں بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ فرمایا اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرا پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا تو کیا؟ قوم عاد ہے جو ستونوں والے تھے، اور یہاں یہ بھی وضاحت فرما دی گئی کہ عاد سے کون سی عاد مراد ہیں۔ فرما دیا پہلے عاد مراد ہیں جن کا نام ارم نام ہی تھا، اور دوسرے عاد وہ ہیں جو بعد میں آئے جس کا بیان عنقریب اپنے مقام پر ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پہلے عاد ستونوں والے تھے، اور آگے فرمایا ان کے جیسے دنیا کے شہروں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیے گئے، اور اس سے کیا مراد ہے کہ ان جیسے پیدا نہیں کیے گئے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے اور لوگ پیدا نہیں کیے گئے، یعنی وہ انسان انتہائی قد آور اور زور آور تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی مسکن اور رہائش کی جگہ بہت لمبے ستونوں والی تھی جن کی مثال دنیا میں کوئی جگہ نہیں بنائی گئی۔ اور اس ارم شہر کے بارے میں بعض لوگوں کو خیال تھا کہ یہ زمین میں گھومتا رہتا ہے، کبھی ملک شام میں، کبھی یمن میں، کبھی حجاز مقدس میں، کبھی اور کہیں، لیکن ان کا یہ خیال حقیقت سے دور ہے۔ ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور اس کی کوئی برہان نہیں جس کی طرف رجوع کیا جا سکے، اور نہ کوئی سند ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اور حضرت ہود کس زبان کے تھے؟ تو حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، ہود، صالح، شعیب، اور تیرا نبی ہے ابو ذر یعنی محمد۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، لیکن حق بن منبع کا خیال ہے کہ ان کے والد نے پہلے عربی میں گفتگو فرمائی، اور دوسرے بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور ایک قول ہے کہ وہ حضرت آدم ہیں، اور یہی سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور بھی دوسری اقوال ہیں، اللہ عالم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جو عرب لوگ تھے ان کو العرب العاربہ یعنی خالص عرب کہا جاتا تھا، اور یہ بہت سے قبائل تھے: عاد، سمود، جرہم، تسم، چمیس، امیم، مدین، املاک، ابیل، جاسم، قحطان، بنو یقطن وغیرہ۔ تو یہ قبائل خالص عرب تھے، اور عربی ان کی اپنی زبان تھی، اور ان کے علاوہ وہ عرب جو عربوں میں داخل ہو کر عرب بنے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے عرب لوگ تھے کہ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ
علیہ السلام یا اور جو فصیح عربی والا تھا، انہوں نے اس عربی زبان کو قوم جرہم سے حاصل کیا تھا، اور قوم جرہم حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ جب مکے سے بیابان علاقے میں چھوڑ دیے گئے تھے تب وہاں آ کر بسی تھی، جس کا بیان اپنے مقام پر انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ تاہم اگرچہ حضرت اسماعیل نے عربی کو قوم جرہم سے حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے حضرت اسماعیل کو عربی میں بھی بہت ہی فصاحت و بلاغت اور عمدہ بیان سے نوازا تھا، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی زبان میں بہت شیریں اور فصیح و بلیغ بولتے تھے۔ تو خیر یہ حضرت ہود عربی تھے، اور ان کی قوم عاد طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کے پجاری بنے، اور ان کے معبود آن باطلہ تین تھے: صدا، سمودا، دہرا۔ پھر اللہ عز و جل نے ان میں انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا، جیسے قرآن میں آیا ہے ترجمہ، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور تم یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا خدا کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ Thank you for watching. At Reflection.